إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مغرة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ دادا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، میرے سامنے لا تعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر پایا۔ معزز سامعین اور سامعات، ہمارے رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور انعام ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑا احسان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ نبی جو سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے، جن کے بغیر جنت کھولی نہیں جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے رب کا یہ بھی فضل ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمارے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، اس کے حساب سے اگر ہم قرآن اور حدیث کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ہمارے رب نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اور بھیجنے کا مقصد بھی بتایا کہ اے دنیا والوں، اے دنیا کے اندر رہنے والوں، کائنات کے اندر بسنے والوں، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ امت بنایا ہے، تمہارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، تمہارا پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے، پھر تمہیں ایک ایسی کتاب دی ہے
جس جیسے دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے، وہ لا ریب ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور تمہیں ایک ایسی کتاب دی گئی ہے جس پہ تمہارا عمل ہوگا، جس کے مطابق تم زندگی گزارو گے۔ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے، کل قیامت کا دن ہوگا جب معاشرے میں میدان لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، وَلَا تَجِدَ نَصِيرًا، جس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں ہوگا، لیکن رب العالمین کا کلام، رب کی کتاب، رب کا قرآن کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دنیا کے اندر ہم نے اس قرآن کو تسلیم کیا ہوگا، ہم نے اس قرآن کے اوپر عمل کیا ہوگا، ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوگا، ہم نے اس قرآن کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہوگا، ہم نے اس قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہوگا، ہم نے قرآن کے ان الفاظ کو پڑھا ہوگا، ہم نے قرآن کے ان الفاظ میں غور کیا ہوگا، تب جا کے کل قیامت والے دن جب ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب ہمارے اوپر بھی جانے مارنے والے، جانے قربان کرنے والے سارے کے سارے چھوڑ جائیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے، جن کا ہمارے ساتھ ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے رب کی کتاب کے ساتھ تعلق بنایا ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ رب کے قرآن کی کون سی آیت، کون سا کلام، کون سا رب کا فرمان جس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھا ہوگا، تو کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کل قیامت والے دن قرآن کے اوپر عمل کرنے والے، قرآن کو اپنی زندگی بنانے والے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے لوگ کل قیامت والے دن بھی قرآن کے ساتھ۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، قرآن نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، افسوس در افسوس کہ آج کے مسلمان نے، آج کے کلمہ پڑھنے والے نے، کلمہ تو نبی علیہ السلام کا پڑھتا ہے، کتاب تو رب کی پڑھتا ہے، کلام تو رب کا پڑھتا ہے، لیکن چلتا کس کے پیچھے، مانتا کس کی ہے، کس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہوا۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، اپنے آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول، محبان رسول کہلوانے والا مسلمان آج اپنے لیے آئیڈیل کس کو بنا کے بیٹھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہی بس نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو زندگی بسر کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جب تک میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپناتے، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، ایسے لوگوں سے میں محبت کرتا ہے۔ جس بندے کی زندگی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو چاہتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی قاری کی بات نہیں ہے، یہ رب کے کلام کی بات ہے۔
اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سوتالی مراد ہے، رب کا فرمان ہے، فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، اہل الحدیث اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور میرے محترم بھائیوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر ہو سکے تو لکھ لیں. جو بندہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں. چاہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہو، چاہے وہ اہل الحدیث کا ہو، چاہے وہ دیوبند ہو، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، جب تک اس کا تعلق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بات میں نے نہیں کی، رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، ان کے طریقے کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے کہنے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ان کی پیروی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے نہ میں محبت کرتا ہوں، نہ میں پیار کرتا ہوں، نہ ہی میں معاف. میرے محترم بھائیوں، رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. کن کو؟ ہم کو، امت محمدیہ کو، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تنبیہ کر دیں، خبردار کر دیں. اگر وہ چاہتے ہیں، ان کی تمنا اور آرزو ہے کہ ان کا رب ان کو اپنا فضل کرے، ان کا رب ان کو اپنی رحمت کرے، ان کا رب ان کے گناہوں کو معاف کرے، انہوں نے کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. اگر آج کا مسلمان، اگر آج کا عاشق رسول، اگر آج کا محبان رسول جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، رب العالمین اس کو مخاطب کرتا ہے. تو کیا فرماتا ہے؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو مخاطب کرو اور کہہ دو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہ جو تمہاری پیروی کرے گا، یعنی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا، فَاتَّبِعُونِي، فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ اہل الحدیث ہو، چاہے اہل سنت والجماعت ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں
جو بندہ یہ چاہتا ہے نا، جو وہابی یہ چاہتا ہے، جو بریلوی یہ چاہتا ہے، جو دیوبندی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے محبت کرے، اس کا رب اس سے رحمت، اس کے اوپر رحمت کرے، اس کا رب اس کے اوپر فضل کرے، اس کا رب اس کے گناہوں کو معاف کرے، تو فرمایا فاتبعونی، کسی پیر کی بات نہیں ماننی، کسی فقیر کی بات نہیں ماننی، کسی بزرگ کی بات نہیں ماننی، کس کی ماننی ہے؟ کس کی بات کو ماننا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ چاہے کوئی امام ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، کوئی بھی ہے، کسی کی بات کو ماننے کا نہیں کہا ہے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کو کہا ہے، اور فرمایا جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے یحببکم اللہ، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرتا ہوں، نہیں میرے محترم بھائیوں، محبت کا مطلب یہ ہے، رب نے سمجھایا ہے، رب نے بتایا ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، 28واں پارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے۔ کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جس چیز کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے، حکم دیں، فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ لو، اس کو اپنا لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ محبت ہے۔ اور جس کے کرنے کا بھی نہیں کہا، جس سے منع بھی نہیں کیا، اگر اس کو کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بدعت ہوتی ہے، پھر بدعت ہوتی ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ میرا ہر بھائی، بزرگ، ساتھی یہ سنتا ہے، مولوی پڑھتا ہے، قاری پڑھتا ہے، حافظ پڑھتا ہے، خطیب صاحب پڑھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ مولوی کی کہ اللہ کی؟ لیکن آج کل تو مولوی کی ہے۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی جھوٹ بول دے، ہندی کہتے ہیں مولوی جھوٹ بول دے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک بات کو یاد رکھ لے، ایک بات کو ذہن نشین کر لے، مولوی انسان ہے، مولوی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ مولوی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہیں کوئی بات بتائے، کوئی سمجھائے، فتبینوا، اس کی تصدیق کرو۔ جدوں تک کوئی غلط دسے، مولوی کوئی غلط دسے تو دی تحقیق کرو، اور پتہ کرو کہ رب دے قرآن وچ ہے یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچ ہے۔ اگر تو مل جائے سمینا و اطعنا،
سمینا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا. پھر ہوگا فاتبعونی، ہم نے مولوی کی بات نہیں مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. ہم نے مولوی کی بات نہیں مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سب سے بہترین بات کتاب اللہ، فَإِنَّ حدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اگر تو جو کام ہم کر رہے ہیں، اگر تو مولوی نے منتخب کیا ہے، قاری نے منتخب کیا ہے، کسی حافظ نے منتخب کیا ہے، پھر گمراہی ہے، پھر گمراہی ہے. اگر وہ راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو پھر صحیح راستہ ہے، پھر صحیح راستہ ہے اور صحیح عمل ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راستہ میں نے نہیں بتایا وہ گمراہی ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی ہے اور سب سے بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. اور شر وہ ہے جو بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے، یعنی کہ جہنم میں. میرے محترم بھائیوں، اگر آج ہم نے نہ غور کیا تو کل غور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آج میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں. اگر نہیں لائیں گے تو بہت پچھتائیں گے، اگر نہیں لائیں گے تو بہت پچھتائیں گے. آج ہم اپنے فرقے کو سچا کرنے کے لیے، اپنے مطلب کو سچا کرنے کے لیے، اپنے مولوی کو صحیح، ہم ہر بات، ہر جملہ، ہر قول ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کل قیامت والے دن پچھتائیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر میدان لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگیں گے تو درمیان میں رکاوٹ آ جائے گی، درمیان میں رکاوٹ آ جائے گی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل یہ تو میری امت ہے، امتی یہ میری امت ہے. کہا جائے کہ اللہ کے نبی جی یہ آپ کی امت تو ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، مولویوں کی بات مانی. کن کی بات مانی ہے؟ مولویوں کی بات مانی ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پھر رب کا قرآن. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ ویصیبہم عذاب علیم. یہ رب کا فرمان ہے، رب کا کلام ہے. ہر وہ کام گمراہی ہے، ہر وہ کام بدعت ہے جس کے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. اب میرے محترم بھائیوں، بدعت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس کام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، آج کے مولوی کو پتہ چل گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس بات کا رب کو پتہ نہیں چلا، آج کے مولوی کو پتہ چل گیا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے بدعت حسنہ، اچھی بدعت. کیا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اور آج کا مولوی بھی غور نہیں کرتا کہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں ان کا مطلب کیا ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کیسی بھی بدعت ہے وہ اچھی ہے بری ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت کو کرنے والا، ہر بدعت پہ عمل کرنے والا کہا جائے گا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. نار کیا ہے؟ نار کیا ہے؟ یہ جو ہم گھروں میں کھاتے ہیں وہ نار نہیں ہے. یہ نار وہ ہے جس نار کو انسانوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ جلایا جائے گا. جس نار کو انسانوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ جلایا جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو عمل میں نے نہیں کیا، میں نے کہا نہیں ہے، میرے صحابہ نے نہیں کیا، انہوں نے کر کے نہیں دکھایا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ محدثین نے نہیں کیا، سلف صالحین نے نہیں کیا. اگر آج کا مولوی کہتا ہے اور مقتدی کرتے ہیں، دونوں گناہ ہیں، دونوں گناہ ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہیں؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امرنا فہو رد. وہ کام ہی مردود ہے، قبول ہی نہیں ہے. وہ کام مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا وہ مردود ہے. اب میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی عارضی ہے، گزر جانی ہے. کھا کے بھی گزر جانی ہے، نہیں کھائیں گے تو تب بھی گزر جانی ہے. لیکن اللہ لوگوں کو صحیح بات بتائے، لوگوں کو سچ بتائیں کہ صحیح کیا ہے. اگر ہم لوگوں کو غلط راستے پہ لگاتے رہے نا، غلط ہی باتیں بتاتے رہے،
دین نہ بتایا، قرآن نہ سمجھایا، حدیث نہ پڑھائی، پھر انجام پتہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اس کو مان لو، جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر خبردار کیا واتقوا اللہ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگوں سے نہیں ڈرنا، مولوی سے نہیں ڈرنا، قاری سے نہیں ڈرنا، محلے والوں سے نہیں ڈرنا، برادری سے، کنبے قبیلے سے نہیں ڈرنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. ان اللہ بے شک شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، اور ہر مولوی کو یہ حکم دیا ہے اقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. لوگوں کو سچ بتانا، صحیح بتانا، تمہارے آواز درست کر دوں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. ومن یطع اللہ والرسول، تمہارا کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، وہ کامیاب. مولوی کے پیچھے چلنے والا نہیں، پیر فقیر کے پیچھے چلنے والا نہیں، کیونکہ پیروں فقیروں کے پیچھے چلنے والا اور نبی علیہ السلام کے قرآن کو پیچھے چھوڑنے والا، ان کو ترک کرنے والا اور اب کے قرآن کی بے حرمتی کرنے والا. کیوں میں نے یہ بات کیوں کہی ہے، یہ جملے میں نے کیوں بولے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے حبیب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. لیکن آج میں نے آئیڈیل کس کو بنایا ہوا ہے؟ میں نے نمونہ کس کو بنایا ہوا ہے؟ میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں؟ میری زندگی کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ میری زندگی کے لیے نمونہ کون ہے؟ جو رب کے قرآن کی سائد کو نہیں مانتا، لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، وہ رب کے قرآن کی توہین کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں نا، اپنی طرف سے جملے کستے ہیں نا کہ یہ چیز نیکی ہے جی، یہ ثواب ہے جی، اور منسوب کن کی طرف کرتے ہیں؟ صحابہ کی طرف. کن کی طرف کرتے ہیں جی؟ فلاں صحابی نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر یہ حدیث ہے. کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اخرجہ المسلم اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا جس بندے نے ایسی بات کہی، ایسے جملے کہے، ایسے الفاظ کہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائے اور نہیں کر کے دکھائے، لیکن آج کا مولوی کر کے دکھاتا ہے. لیکن آج کا مولوی کر کے دکھاتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. لیکن فرمایا وہ ہے نہیں، خود مختار، اپنی طرف سے خود ساختہ الفاظ
جو بناتا ہے، لوگوں کو برگلاتا ہے، دین سے دور لے کے جاتا ہے. فرمایا ایسا مولوی، ایسا قاری، ایسا حافظ، ایسا خطیب، بیان کرنے والا کوئی بھی مسلمان ہے جو قرآن اور حدیث سے لوگوں کو دور لے کے جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مقعدہ من النار، ایسے مولوی خطیب کے لیے جہنم ہے. صرف لوگوں کے لیے نہیں، مولوی کے لیے بھی ہے. مقعدہ من النار، ایسا مولوی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جیسی بات کرتا ہے، ایسے جملے کہتا ہے، لوگوں کو ورگلاتا ہے، دین سے دور لے کے جاتا ہے. نہ قرآن سمجھاتا ہے، نہ حدیث پڑھاتا ہے. نہ قرآن سمجھاتا ہے، نہ حدیث پڑھاتا ہے. پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں خطیبوں سے، علماء کرام سے، اس حدیث کو پڑھنا چھوڑ دیں، ان الفاظ کو ترک کر دیں. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہ قرآن ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتی، جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے. اور اس سے پہلے بھی فرمایا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اپنے نفس کی شرارتوں سے بچ جاؤ. نفس ہی ابھارتا ہے نا، نفس ہی کہتا ہے نا، یہ جان ہی کہتی ہے نا کہ لوگوں کو یہ بتاؤ اور واہ واہ کرواؤ، لوگوں کو یہ کہو اور واہ واہ سنو. میرے محترم بھائیوں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتلائی جائے گی کہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام بتائیں گے اللہ کے نبی جی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ آپ کی امت ہے جنہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، انہوں نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کیے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. وجہ کیا ہے؟ گمراہی. وجہ کیا ہے؟ ہم نے رب کے قرآن کی نہیں مانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا وہ خالص گمراہی میں ہے، خالص، دوگلی نہیں، خالص، شک نہیں، خالص. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ خالص گمراہی میں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے دنیا والو، یہ مت سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جنت میں جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا والو، جو کرو گے وہ بھرو گے، جو کرو گے وہ بھرو گے. آج جو دنیا کو بتاؤ گے نا، اسی کا صلہ پاؤ گے. آج دنیا کو جو بتاؤ گے، یہ علماء کرام یا خطیب حضرات آج جو لوگوں کو بتائیں گے، صحیح راستے پہ نہیں لائیں گے، کل قیامت والے دن خطیبوں کے گریبان ہوں گے، روان کے ہاتھوں. اس لیے لوگوں کو بتائیں،
صحیح راستہ کون سا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے اور بدعت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ضلالت کیا ہے، نار کیا ہے، آگ کیا ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی۔ میں آزاد ہوں، ہر مولوی آزاد ہے، اور ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ مجھے زندگی لمبی مل جائے، میری عمر زیادہ ہو جائے، میری عمر زیادہ ہو جائے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، مولوی کو آزادی دی ہے، مولوی کو آزادی دی ہے، عوام کو بھی آزادی دی ہے، عوام کو بھی آزادی دی ہے۔ آج 5000 کا موبائل لینے کے لیے 50 لوگوں کو پوچھتا ہے، لیکن دین کی بات کو ماننے کے لیے کہتا ہے ساڑھا مولوی جھوٹ بول دے، ساڑھا مولوی جھوٹ بول دے۔ دین کی تحقیق نہیں کرنی، دین کو جاننے کی کوشش نہیں کرنی، دین کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، لیکن جب 5000 کا موبائل لینے کے لیے جانا 50 لوگوں کو پوچھنا کہ کہیں میرا 5000 میں ضائع نہ ہو جائے، اس کا کیمرہ کیسا ہے، اس کا رزلٹ کیسا ہے، اس کی بیٹری کیسا ہے، یہ چلتا کیسا ہے۔ میرے محترم بھائی، موبائل ضرورت ہے، زندگی نہیں ہے، موبائل ضرورت ہے، زندگی نہیں ہے، یہ دین ضرورت نہیں ہے، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوہکن دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے، بلکہ کیا کرتا ہوں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا جب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا جاتا، میری بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ دوسرا عذاب وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، اور عذاب بھی کیسا ہے؟ نہ ختم ہونے والا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ وہاں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ تو شاعر کہتا ہے، اقبال اپنے شعر کے اندر کہتے ہیں ہر آزاد ہے، مولوی کو آزادی ہے، مقتدی کو آزادی ہے، آج کے مسلمان کو آزادی ہے، کیونکہ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، لیکن یہ پوری تمنا نہیں ہو سکتی۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی۔ آج میں بھی خواہش کرتا ہوں، سارے خواہش کرتے ہیں عمر زیادہ ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے، موت انسان ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے خواہشات بڑھتی ہیں، تمنائیں بڑھتی ہیں، اور سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ عمر اور زیادہ ہو جائے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، آخر انسان آزادی کی عمر ختم کر کے چلا جائے گا۔ آج زندگی کی تمنا کرتا ہے، جب اس زندگی میں رب کی نافرمانی کی ہوگی، رب کی بات کو نہیں مانا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیا ہوگا، تو کل قیامت والے دن موت کی خواہش کرے۔ آج زندگی کی خواہش کرتا ہے کہ مزے اور کر لوں، اور موجہ کر لوں، تھوڑا ٹائم مل جائے۔ آج زندگی کی خواہش کرتا ہے، کل موت کی خواہش کرے گا۔ نہ پوری ہونی ہے نہ وہاں پوری ہونی ہے۔ پوری کیسے ہونی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان
دنیا میں تم میری چاہ کے مطابق، میرے کہنے کے مطابق گزار لے، کل قیامت میں جو تو کہے گا میں کرتا چلا جاؤں گا۔ آج جو میں کہتا ہوں نا وہ کر لے، کل جو تو کہے گا میں کروں گا۔ اور قیامت والے دن جنتیوں کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہونی ہے وہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھائی ساتھی لوگ سن رہے ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے عمل، بدعت نہیں، عمل، گمراہی نہیں، صراط مستقیم۔ ہم دعا کرتے ہیں نا جب نماز پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کبھی ان الفاظ پہ غور کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کبھی ان الفاظ پہ غور کیا؟ میں دعا تو روزانہ کرتا ہوں، کبھی غور کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان الفاظ کا مطلب پتہ کیا؟ علیہم غیر المغضوب، اس سے مراد یہودی ہے، علیہم ولا الضالین اس سے مراد عیسائی ہے۔ پہلے سے مراد عیسائی ہیں، دوسرے سے مراد یہودی، یعنی کہ ان دونوں الفاظ سے مراد عیسائی اور یہودی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا، لیکن کبھی ہم نے کوشش بھی کی ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، جہاں کوئی نہ ہو، اکیلا انسان ہو، اکیلا میں ہوں، اور کہوں اللہ مجھے ایسے راستے پر چلا جس پہ چلنے سے تو راضی ہو جائے۔ لوگ نہیں، قسم خدا کی میرے محترم بھائیو، اللہ کے گھر میں رہا۔ اگر ہم نے اپنا حساب کریں نا، باہر نکل کے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے اچھا رزق دیا ہے، سب سے اچھی روزی دی ہے، سب سے اچھا گھر دیا ہے، ہم رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم باہر نکل کے لوگوں کو دیکھیں تو کبھی میں نے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے کوشش کی ہے کہ اللہ مجھے ایسے راستے پہ چلا جس پہ چلنے سے تو راضی ہو جائے۔ لوگ راضی نہیں ہوتے، لوگ راضی نہیں ہوتے۔ ابھی فصل پکنے والی ہے نا، ایک پکنے دوسری پکنے والی ہے، اگر بارش آ جائے تو انسان ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ انسان ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا، اور کیا کہے گا اے بھی کوئی موقع ہی بارش کا۔ اللہ کے بندو ذرا اس بات پہ غور کرو، ہم انسانی دنیا میں مخلوق نہیں ہیں، ہمارے علاوہ اور بھی بہت سارے مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک مخلوق کا نہیں سوچتا، اللہ سارے مخلوق کا سوچتا، لیکن اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو مجھ سے ڈرتا ہے نا اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اپنے بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر بارش آئے، دھوپ آئے، سردی آئے، گرمی آئے، چاہے جو کچھ مرضی ہو، رزق اس کے رب نہیں دیتا۔ تو ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہمارا شمار گمراہی میں نہ ہو، بلکہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سے ہو، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں یحببکم اللہ، میرا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، صرف محبت ہی نہیں کرتا، یغفر لکم ذنوبکم، ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جن کو اللہ معاف کر دے گا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں؟ جنت میں انشاءاللہ۔ تو ہمیں میری کوشش کیا کرنی چاہیے؟ کل بدعۃ ضلالہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم کر سکتے اتنا کر، باقی کا تو مکلف نہیں ہے، جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر، جو تو کر سکتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم سے جو ہو سکتا ہے نا ہم وہ کریں گے انشاءاللہ، عہد کریں، وعدہ کریں اللہ سے، مجھ سے نہیں اللہ سے کریں، کیونکہ جزا و سزا اللہ نے دے دی ہے۔ اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ آج سے ہم اس راستے پہ چلیں گے، اس طریقے پہ چلیں گے جس سے تو راضی ہوگا، اور اس راستے سے اجتناب کریں گے، بچیں گے جس سے تیری ناراضگی ملتی ہے۔ آئے میرے محترم بھائیوں، اسی میں جزا ہے، اسی میں فلاح ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مان لیں، اور ہمارا اللہ ہماری بات کو مان کے کل قیامت والے دن ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون